چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ نحمده ونصلي 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 على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان اللہ يضل من، کہہ دیجئے انہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں اپنے تک پہنچنے کا رستہ دکھاتا ہے. تو میری بہت قابل احترام، میری بہت پیاری نوری سسٹرز، میں اس آیت کو، یہ آیت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے اور مجھے اس آیت سے اتنا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ہم اپنی غفلتوں کا، اپنی نالائکیوں کا، شیطان ہمیں یہ کہ میرے تو نصیب میں ہدایت نہیں تھی، اور اگر ہوتی تو مجھے مل جاتی. یہ جو تقدیر ہے، تقدیر کو سمجھنا، یہ پورے کا پورا ایک ٹاپک ہے ہمارا. کیا کہنا چاہیے، جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے تقدیر معلق کیا ہے، تقدیر مطلق کیا ہے. اور ہمارے ہاں ایک یہ بہت ہم شیطان جو ہے نا، وہ ہمیں بڑا تھپکیاں دیتا ہے، بڑا سمجھاتا ہے باتیں، اور بڑی عقل کی دلیلوں کے ساتھ باتیں. اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم کان دھر لیں تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا نا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ اللہ کہتا کیا ہے. یقیناً ہدایت اور گمراہی میرے رب کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا دیتا ہے. سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اس کے باوجود، اس کے باوجود اس رب نے یہ اختیار کچھ نہ کچھ اپنے بندوں کو سونپا ہے. وہ دیکھتا ہے ایک ایک ہماری نیت کی جو باریکی ہے، وہ اس سے بھی آگاہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اسی لیے تو اسلام کی جو جزا اور سزا کا دن ہے، جس دن اعمال تولے جانے ہیں، اس دن فیصلے نیتوں پر ہوں گے. تو یہ جو اللہ کہتا ہے نا الیہ من اناب، کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جب اللہ کی بات اس کے سامنے کی جائے، جب اس کو اللہ کے لیے دعوت دی جائے، جب ہم دعوت دیں آؤ دین کو سیکھو، ہمارا کام تو آواز لگا دینا ہے. ہم صرف آواز لگاتے ہیں، اور جو آ جاتا ہے ہم اس کو بسم اللہ کہتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. ہم تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے آقا کے دین کا طالب بن کے ہمارے پاس آیا. تو ہمارے لیے تو وہ سر کا تاج ہے کہ وہ سرکار کے دین کو سیکھنے ہمارے پاس آیا. اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی نالائکیوں کا جو کیا کہنا چاہیے، سارے کا سارا کریڈٹ اپنی تقدیر کو مت دیں. یہ بات غور کر لیں. دینی علوم، فرض علوم کو سیکھنے کے لیے کوئی جو دلیل ہے وہ حائل نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ نے کہہ دیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر بات اسی کی ہوگی جس کا کلمہ پڑھا. پھر جہاں بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے گی تو ہمارے سر جھک جائیں گے. اور جو ابھی آپ سب کی میں نے باتیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو طلب ہے، اس کا جو اخلاص، اس کو استقامت بخشے، اس کو سلامت رکھے. میں آپ سب کے لیے دعا ہوں. اور جو جو قدم میرے گوشہ نور کی جانب اٹھتے ہیں، اس گوشے میں آ جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ جو آیا ہے اس کو فیضیاب کر دینا. دیکھیے دین جو ہے نا، دین اسلام سورج چیز ہے. یہ صرف معلومات کا نام نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں. جیسے انسان ہے نا، روح اور جسم، اسی طرح دین اسلام بھی دو چیزیں، ظاہر اور باطن. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں.
تو جو جب دونوں ساتھ چلیں گی تو پھر ہی تزکیہ نفس جو ہے وہ عطا ہوگا. اس بات کو بڑا ہم نے دھیان سے سمجھنا ہے. آج ہر طرف ہم دیکھتے ہیں قرآن قرآن کی آواز لگ رہی ہے، قرآن پڑھایا بھی جا رہا ہے، دورہ قرآن ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے سر ندامت سے کیوں نہیں جھک رہے؟ ہماری آنکھوں میں قرآن پڑھتے ہوئے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ قرآن تو کہتا ہے، قرآن تو اپنا تعارف کرواتا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ نکلتی ہیں. تو جب تک باطن سے اندر سے کام نہیں، اس وقت تک ظاہر ہمارا نہیں بدلے گا. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور ڈنڈے مار کے جتنی بھی ہم نمازیں پڑھا لیں اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد والوں کو، جب تک اندر نہیں بدلے گا وہ نمازیں اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، وہ دینے والا عطا کرنے والا ہے. لیکن ان کا وزن ہمیں بتا دیا گیا کہ اعمال تو تولے جانے ہیں، تو وزنی نماز کون سی ہونی ہے؟ تو بس دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں وقت نکالنا ہے. جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالی ہمیں ہمت دے دیتے ہیں. ہم سب زندگی کے موسٹلی جتنی وہ کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور جو تھوڑی اس ایج میں ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، تو وہ یہ سوچ کے جوائن کریں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن میں تو شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. تو یہ تو شفا لینے جا رہی ہوں میں، تو جب میں لینے ہی شفا جا رہی ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ پھر مجھے شفا نہ ملے؟ تو اپنی جو بیماری ہے اس کو کبھی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں بننے دینا. ہمت ہم نے کرنی ہے، فیصلہ ہم نے کر لینا ہے. مدد اس رب کی آتی ہے، اور جو مدد ہے وہ اسی کے لیے اترتی ہے. مدد کے فرشتے اسی کے لیے اترتے ہیں جو مدد مانگتا ہے. اگر ہم خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ میں نہیں کر سکوں گی، میں نہیں کر پاؤں گی، میری جاب ہے، میری مصروفیات بہت ہیں، میرے پاس میں ٹائم نہیں نکال پاؤں گی، تو فیصلہ تو ہم نے خود ہی کر لیا، تو مدد کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ مدد اس وقت آتی ہے جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم فیصلہ کر لو، میرے پہ بھروسہ کرو، پھر ڈٹ جاؤ. اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے نا کہ کافر تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، بے تیغ لڑتا ہے سپاہی مومن کو، اس طرح کر کے شعر ہے نا. تو جو مومن ہوتا ہے نا اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، لیکن اس کے پاس یقین کی قوت ہوتی ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تیرے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو میری مدد کر. تو پھر مدد کے فرشتے اترتے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. آپ کے وہی 24 گھنٹے ہیں ان میں اللہ برکت ڈال دے گا. اور برکت کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم فلسفی کو پڑھتے ہیں، اسلامک فلسفی کو، تو سب سے جو اوپر نام آتا ہے امام غزالی کا آتا ہے مسلم فلاسفرز میں. اور امام غزالی صرف 45 ایئرس کی ایج میں دنیا سے چلے گئے تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا 45 ایئرس. اور انہوں نے اس عمر تک اتنی کتابیں لکھی کہ آج کوئی 45 ایئرس تک، یعنی اگر 45 سال کسی کی عمر ہے تو وہ یہ تھا آج کے دور میں کہ اس نے امام غزالی کی، کیونکہ وہ اتنا مشکل فلسفہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بڑا دماغ اور ٹائم لگتا ہے، آپ نہیں اپنے اندر اتار پاتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ وہ بندہ تو 45 ایئرس تک لکھ کے کام ختم کر کے چلا بھی گیا. تو یہ ہوتی ہے برکت. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین سیکھنے کا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں ہم اپنے اوپر.
جب جب پریورٹی دین ہے، اتنا تو ہم نے سیکھنا ہے نا کہ جو امتحان ہے پاسنگ مارکس تو آ جائیں. تو دیکھیں نیت اور ارادہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، وسائل اختیار میں نہیں ہے. وسائل میرے رب نے پیدا کرنے ہیں، بے شک بے شک. اور میرا رب بڑی قدرت والا ہے. جب میرا رب فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر 24 گھنٹے 2400 گھنٹوں کے برابر کام کروا لیتے ہیں. بے شک. بلیو کریں، جب وقت میں برکت پڑتی ہے نا تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. تو بات شروع وہیں سے ہوتی ہے، اپنی نیت سے شروع ہوتی ہے، اخلاص سے شروع ہوتی ہے، طلب سے شروع ہوتی ہے. طلب ہمارا کام ہے، اس کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے. بس ہم نے اپنے حصے کا کام پورے خلوص سے کرنا ہے، اگلا کام دینے والے کا ہے. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں نا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ میرا رب خالی نہیں لوٹاتا. جو آقا سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے دامن کبھی خالی نہیں رہتے. کبھی نہ سوچے مال و دولت ہی سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. اصل چیز آقا کا امتی ہونا، حضور سے محبت ہونا، اور حضور سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے، یہ احساس ہو جانا، یہی نعمت ہے. ہمیں ہدایت مل جائے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اور جب دستک دی جائے ہمارے دل کے دروازوں پہ کہ آؤ آؤ مل کے قرآن پڑھیں، آؤ واپسی کا بلاوا پتہ نہیں کب آ جائے، پتہ نہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی نہ پڑھ سکیں. اور قیامت کی نشانیاں پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، بیت اللہ شریف بھی اٹھا لیا جائے گا. تو جب ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے اپنے استاذہ سے پوچھا کہ قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو پہلے قرآن کی برکات اٹھائی جائیں گی، قرآن کے معنی اور پھر لفظ بھی اٹھا لیے جائیں گے. تو آج مجھے بتائیں، کام تو شروع ہو چکا ہے نا؟ کیا کچھ اٹھ گیا قرآن سے؟ وہ جو قرآن کی ایک سورت نے جن کی زندگیاں بدل دی، آج پورے پورے دورہ قرآن کرنے کے باوجود میرے آقا کی اس حدیث کی تفسیر نظر آتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا. قرآن کو ایبسارب کرتے، قرآن کا لفظ اندر جائے تو اندر ترتھلی مچ جائے، اندر بھی قرار ہو جائے، اندر ایک جنگ شروع ہو جائے، کچھ ہو جائے ہمارے اندر کو. اگر نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے سوالوں کے جواب ہمارے اندر کو. ہم جب تھوڑا سا اپنے اندر کو ٹٹولتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پبلکلی نہیں کر سکتے، ہم پبلکلی اقرار بھی نہیں کر سکتے، ہم پبلکلی بات بھی نہیں کر سکتے. بہت سارے لفظوں کا بھار اتنا ہوتا ہے کہ بلیو کریں نہیں اٹھایا جاتا، بندہ چپ ہی کر جاتا ہے. ان کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ ہم دب جاتے ہیں ان کے وزن کے نیچے. لیکن جو مسلمان کا من ہوتا ہے وہ بڑا سچا ہوتا ہے، وہ چپ نہیں کرتا، جس کو ہم ضمیر بولتے ہیں. ضمیر ہر وقت بولتا ہے اور سچ بولتا ہے. اگر ضمیر بولنا چھوڑ دے، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو ہمیں اپنا سر پٹک لینا چاہیے. کیا ہمارے قلوب اتنے سیاہ ہو گئے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے من کو ہی نہیں پہچانا ہی نہیں. اور اتنی خوبصورت ہم نے سارے مخارج بھی سیکھ لیے، سب کچھ سیکھ لیا، مخارج پہ زور لگا دیا، پڑھنے پہ زور لگا دیا، تعداد پہ زور لگا دیا، یہ سب بھی نہیں. لیکن اس کی روح کدھر رہ گئی؟ اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی.
वो रूह आज पकड़नी है हमने। वो रूह मोहब्बत के बगैर नहीं मिलेगी। वो रूह सिर्फ और सिर्फ कमली वाले से ताल्लुक जोड़ने पे मिलती है। बेशक बेशक अगर उस कमली का दामन हमने ना थामा, तो जितना भी कुरान को हम पढ़ ले हमें समझ नहीं आएगा। साहब कुरान से ताल्लुक जोड़े बिना कुरान कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस फैसला खुद हमारा अपना है, हमने खुद फैसला करना है। और ये जो बात की महविश ने मैमूना जी की, तो मैं कहूंगी कि अल्लाह ताला मैमूना के, जो मैमूना ने ये बात की ना कि काम तो अल्लाह ने करने हैं, ठीक है ना, तो वसीला कोई भी बन जाए, तो अल्लाह ने मैमूना को वसीला बना दिया। और आप देखें, इन्होंने बढ़ के बड़े दिल का सबूत दिया। आवाज तो अल्लाह ने पहुंचानी थी, इन्होंने अपना कंधा दे दिया। तो हमेशा के लिए जब जब वर्जीनिया में ये गोशा नूर की खुशबू फैलेगी, मेरी प्यारी मैमूना के नामा अमाल में नेकियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। मुतारफ करवाने वाली आप लोगों से तो यही है ना। तो नामा अमाल कभी बंद नहीं होने। ये नहीं है ये जिंदगियां खत्म हो जानी है, ये सांसें खत्म हो जानी है। नामाए माल नहीं बंद होने, वो कयामत तक, रोजे महशर तक खुले हैं। और जितने सदका जारिया के हम काम कर जाएं, उतने ही वो नस्लों में जाएंगे ना वो काम। तो क्या है कि वो नस्लों में जब तक एक अमल, अगर किसी शख्स की कोशिश की वजह से दीन का पैगाम आगे चला गया, तो वो मल्टीप्लाई होता चला जाना है, होता चला जाना है, होता चला जाना है। अब अगर मैं इधर बैठी बोल रही हूँ, तो इसमें मेरा क्या कमाल है? कोई कमाल नहीं है। कमाल तो उनका है जिन्होंने मुझे सिखा दिया, जिन्होंने अपना ये दर्द मेरे अंदर और मुझे कहा कि ये अमानत है, इसको लेके बैठना जाना, ये आगे मुंतकिल करनी है अमानत। तो ये तो अमानतें होती हैं। दीन तो अमानत है। क़यामत तक कोई नबी नहीं आना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर उम्मती उसकी जिम्मेदारी है, वो इसको सीखे, वो आगे सिखाए। हर बंदा बोल नहीं सकता। देखिए, हर फर्द में अपनी अपनी खूबी है। बेशक ये जिंदगी, ये दुनिया का कारखाना ऐसे थोड़ी चलता है। सारे डॉक्टर्स थोड़ी होते हैं, सारे इंजीनियर्स थोड़ी होते हैं। जिस जिस का इस दुनिया के कारखाने में जिस जिस काम को करने की जरूरत होती है, अल्लाह उस तरह के जहन वाले लोग बनाता है, ठीक है ना। तो अगर एक शख्स कहता है मैं अच्छा नहीं बोल सकता, तो उसमें इंतजामी अमूर की बहुत अच्छी सलाहियत होती है। एक शख्स बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है, एक शख्स बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। तो ये क्या होता है, ये दीन एक गुलदस्ता है। और ये दीन का काम जब हम करते हैं, तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह 1400 साल पहले इस दीन का पैगाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके खड़े हुए थे, तो आपने तो की ना। तो क्या था, आपको अबू बकर सिद्दीक मिले, आपको उमर फारूक मिले, आपको सैयदना उस्मान गनी मिले, कोई माल खर्च करने वाला मिल गया, कोई जान निसार करने वाला बहादुर मिल। सैयदना उमर फारूक ने जब कबूल किया इस्लाम, तो अब आप देखें लोग, लोगों पे कैसा दबदबा आया। कोई मोहब्बतों का असीर मिल गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बतें हम देखते हैं, उनकी चाहते आका के लिए देखते हैं। तो सब तरह के लोग, तो ये हिस्ट्री है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। फिर एक तरफ अबू जहल मिल गया, अबू लहब भी था, और अब्दुल्ला बिन उबई भी था। इसलिए दावत का काम जब भी जिस दौर में भी किया जाएगा, वहां पर सब तरह के लोग मिलेंगे। इखलास वाले भी मिलेंगे, जुर्रत वाले भी मिलेंगे, करने वाले भी मिलेंगे।
اور منافق بھی ملیں گے، نفاق والے بھی ملیں گے، دشمنی والے بھی ملیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام کرتے ہیں تو سارے آپ کے حق میں ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وسوسے ڈالنے والے بھی بڑے ملتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ جب جب یہ دعوت کا کام جب شروع ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو سب طرح کے لوگوں نے کیا کہنا چاہیے، اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ جو جو ایسی ارواح تھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دشمنی میں اپنی حدیں کراس کی، اور جو محبتوں والے تھے وہ اپنے گھر میں انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو شر اور خیر یہ ہمیشہ رہنی ہے۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ کوئی ایک بات پہ پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ متفق ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت علی کی اس بات کو یاد کریں گے کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک گورنر بنا کے بھیجا، بلا لیا، تو اس نے کہا آپ نے مجھے واپس کیوں بلایا، میرے سے تو ساری رایا بڑی خوش تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم منافق ہو، اس لیے واپس بلایا۔ جو منافق ہے وہ سب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہوں، ہے، اس کا کوئی، وہ کہتا ہے میری مخالفت نہ کرنا، لیکن وہ اللہ کی بات کرتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ اتنا ہی محبت کریں گے، اور اس سے اختلاف کرنے والے بھی اسی معاشرے میں ہوں گے۔ تو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمت دے، توفیق دے، جو آپ نے ارادہ کیا ہے قرآن کو سیکھنے کا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے۔ اور ایک اور اعلان میں یہاں کرتی جاؤں آپ لوگوں کے لیے، شاید اس میں بہت آپ لوگوں کو آسانی لگے۔ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ایک ہفتے میں 3 دن ہماری قرآن کی کلاس ہوگی، ایک مہینے میں 3 ہفتے ریگولر قرآن کلاس ہوگی، اور اس کے بعد ایک دن تصوف کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے تصوف کورس کی ڈیوریشن تھوڑی زیادہ، بٹ جو قرآن جو ہے اس پہ ہم زیادہ ٹائم لگائیں گے۔ اور اس سے ایک فائدہ ان خواتین کو بھی ہوگا جو ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہیں لیکن 2 کلاسیں ایٹ اے ٹائم ایک ہفتے میں وہ لے کے نہیں چل پا رہی، تو قرآن کا سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ہم جو قرآن سکھائیں گے وہ صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو قرآن کی جو باطنی تفسیر ہے، اس کو وہ ہمارا فوکس ہوگا، تو اس میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ ملے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کی جو تصوف کی تشنگی ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوتی رہے گی، لیکن تصوف کی جو باقاعدہ کلاس ہے وہ مہینے میں ایک ہوا کرے گی۔ اب وہ خواتین جو مجھے میسج کر کے بار بار پوچھ رہی تھی کہ ہم، تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ دونوں جوائن کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ہم نے بہت آسانی دینے کے لیے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ سب کو آسانی بھی ہو اور قرآن کو سیکھنے سے کوئی محروم بھی نہ رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں مونا سے درخواست کروں گی کہ وہ مختصر سی دعا کروا دے، کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔